السلام علیکم سر میرا نام حسن المآب خان ہے. تورو سے میں بلانگ کرتا ہوں, یونین کونسل تورو ٹو سے. سر ہم یہ ایشو ذرا ریز کرنا چاہتے ہیں. اس علاقے میں جتنے اسکولز آپریشنل ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگ فیسز نہیں پے کر پا رہے, وہ 7 منتھس کی فیسز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 7 منتھس کی. تو آج ریسنٹلی ابھی مجھے ایک فیصلہ ریسیو ہوئے پشاور ہائی کورٹ سے. ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے, اور حسین معیار صاحب جو میری ویڈیو بنا رہے ہیں, انہوں نے مجھے وہ فیصلہ بھیجا ہے. تو اس کے اندر سر وہ ساری تمام فیسز انہوں نے ویو آف کر دی ہیں. تو کائنڈلی سر آپ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ کائنڈلی اگر آپ اس فیصلے کو نافذ العمل کروا سکیں ان اسکولوں کے اوپر جو لوگ یہ فیسز وغیرہ چارج کر رہے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہے اگر ایک بندہ خوش لباس ہے یا وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے تو وہ فیسز بھی پے کر سکتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے جیسے لوگ بھی اس کووڈ-19 کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوئے ہیں, اور فیسز پے کرنے میں ہمیں بھی پرابلم ہو رہی ہے. اگر کسی کا یہ مدعا ہے کہ بھئی ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, ہم اپنے اسکول کی ٹیچرز کو تنخواہیں دیں گے, تو سر یہ کوئی بات نہیں ہوئی. سر والدین کہاں سے یہ فیسز پوری کریں؟ تو کائنڈلی سر ذرا پرائیویٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں بالکل پرائیویٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے سر ایک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ریسیو ہوا ہے جس کے اندر کھلے عام 30 سپٹمبر کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم ایک فیصلہ مستقل طور پر شیئر کر رہے تھے. مستقل طور پر ایک فیصلہ ہم شیئر کر رہے تھے, تو اس کے حوالے سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ 2019 کا فیصلہ ہے. تو اب اللہ پاک نے کرم کیا, کسی اور نے بھی جس طرح ہم والدین ہیں بچوں کی فیسز نہیں پے کر پا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک کیس کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر, جو وہ جیت چکے ہیں, اور ان کی ریٹ انہوں نے دائر کی تھی, وہ ان کے حق میں آ گئی ہے کہ فیسز کوئی بھی اسکول نہیں چارج کرے گا. تو سر بینگ اے ڈی سی یا ڈی سی صاحب, آپ اس چیز کو عمل درآمد کروا سکتے ہیں. اس چیز کو ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب اسکول میں ہم پیرنٹس جاتے ہیں تو طریقے سے کبھی علاقے کا کہہ کے, کبھی برادری کا کہہ کے, کبھی کچھ اس طرح کے داؤ پیچ استعمال کر کے یہ ہم سے فیسز لے رہے ہیں. تو سر میں نے بتاتے خود تو فیس نہیں پے کی, لیکن کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو دبئی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے جو آن لائن ان کو پیسے بھیجتے رہیں, اور انہوں نے وہ فیسز لوگوں سے لی اور اب ان کو ریٹرن بھی نہیں کر رہے ہیں. تو سر کائنڈلی اس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا, اور دعاؤں کا موقع دیجیے والدین کو, کیونکہ اس پینڈیمک کے اندر ہر شخص نے یہ تکلیف برداشت کی ہے. کسی کی بھی انکم نہیں ہے سر, ہر بندہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے سر. تو کائنڈلی اگر کچھ ہو سکے تو تھینک یو سو مچ. سر آج بھی میں نے جو ہماری اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی ہے ڈی او صاحب کے ساتھ, لیکن تھوڑا اس میں اوپر سے جو ڈائریکٹریٹ سے تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ پی سارے جو ہے اس کا اپنا ایم ڈی بیٹا ہے. تو یہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کا جو ہے نا کوئی ڈیسیجن وغیرہ ہے, تو تھوڑا مسئلہ ہمیں اس میں ہوتا ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل ڈائریکٹریٹ سے ہمیں نہیں ملتی, کیونکہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ چلتے ہیں. تو آج بھی ہم جو ہے نا وہ ایم ڈی پی سارے کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا, اور انشاءاللہ اس پہ ہم کر رہے, کیونکہ ڈی او صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ہو, جو بھی مسئلہ ہو, جو بھی اسکول لے رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کو بند کر دو. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے, لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا اختیارات کا وہ ہو جاتا ہے کہ پی سارے والے جو کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ڈی او صاحب ہے تو اس میں جی سر یس سر جی سر جی سر یس سر وہ ٹھیک ہے, وہ سر وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی پیرنٹس وغیرہ جو جاتے ہیں تو پراپر چینل کوئی اپلیکیشن وغیرہ جمع کرتے ہیں, تو ہم جا کے اسکول میں اس سے بات کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہو اور تھرو آفس ہو جائے تو ہم اس میں اوکے سر دیکھ دیں. ٹھیک ہے سید شاذیب اے ڈی او اسپورٹس ڈی او میل مردان. ٹھیک ہے اچھا سر, میں دوسری طرف آپ کو ایک توجہ دلانا چاہوں گا. سر پرائیویٹ اسکولس کی ایک اپنی ایسوسیشن چل رہی ہے. انہوں نے اپنے لیول کے اوپر ایک ایسوسیشن اور ایک میٹنگ کال کی, جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ہر اسکول کو کہا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر آپ سے SLC ڈیمانڈ کرتا ہے, اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, تو آپ جب تک نہیں دیں گے جب تک وہ اپنے ڈیوز کلیئر نہیں کر دے گا. اب اس کے اندر ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو انٹینشنلی, ان کا پہلے سے یہ پروگرام تھا کہ ہم اپنے بچوں کو شفٹ کریں گے ایک اسکول سے دوسرے اسکول. نارملی یہ لوگ ایڈمیشن فیس وغیرہ چارج کرتے ہیں, فنڈز وغیرہ چارج کرتے ہیں, جو ٹوٹل غیر قانونی ہے.
طرح طرح کے انہوں نے ہیڈز بنا کے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہے. تو یہ وہ فنڈز بھی چارج کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے فیسز وغیرہ بھی لیں گے. اب جس اسکول میں آپ بچے کو مائگریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے SLC لا کر دیں. جب آپ اپنے اسکول میں جاتے ہیں SLC ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ سے کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ آپ فیس پے کریں تو ہم آپ کو SLC دیں گے. تو لہٰذا سر اس بات سے کلیئر کٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے اور ان کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے جس کے اندر یہ بیٹھ کے تمام فیصلے خود کرتے ہیں کہ میں نے چھوڑنا ہے نہ آپ نے چھوڑنا ہے. تو سر اس طرح بھی پلیز ذرا توجہ کیجیے کیونکہ ایسوسیشن اس چیز کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. سر یہ باڈیز اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کی فلاح کے لیے. میں نے اکثر لوگوں کو نوٹ کیا، اسکول ٹیچرز کو نوٹ کیا ہے کہ وہ اس ایسوسیشن میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر صرف بزنس کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کیوریکولم کے اوپر کسی نے بھی آج تک بات اس کے اندر نہیں کی کہ بچے کی ذہنی تعمیر ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے، بچے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اپنانا ہے کہ وہ جو ہے نا آگے بڑھ سکے یا اس کی مطلب تعلیم تربیت اچھی ہو سکے. صرف یہ ایسوسیشن اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ یہ فیصلے کر سکیں کہ ہم نے لوٹنا کیسے پیرنٹس کو. تھینک یو سو مچ سر. پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن والی جو بات تھی وہ کنسائل کرنے کے لیے لائی گئی تھی. یہ جو آپ پرائیویٹ ٹیچر ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں ایسوسیشن سپریم کورٹ گئی تو وہاں پہ یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا تھا کہ فیسیں کس طرح پڑھیں گی، کیا کیا فیسیں ان کی اسکولوں میں ریٹنگ کی گئی. اب کوئی بندہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو یہ مورلی بھی اس کی باؤنڈ ہے کہ جب وہ اسکول چھوڑے گا تو وہ جس طرح آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے نصیب لیتے ہیں تو آپ سے فیس سارے لے کے آپ کو دیں گے. تو وہ بھی میرے یہاں اسکول لیول سرٹیفکیٹ کے لیے دیکھی ہے ان کے آپ اگر آپ نے اسکول میں ایک سال پڑھا ہے تو فی تو آپ دیں گے. ہاں اس فی میں کوئی انعام ہے، کوئی ایڈیشنل چارجز ہیں، ڈل چارجز ہیں، وہ آپ جو ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی کا بھی ہیڈ ہے تو آپ اس کو درخواست دیں، باقاعدہ وہ اسکول کی ڈی رجسٹریشن کریں گے، اس کی انفلیشن ختم کریں گے. نہیں وہ تو کورونا ریلیٹڈ بات ہے نا، آپ اسکول لیول سے جو تو وہ نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، کورونا میں جو ایگزیمپٹڈ فیس ہے تو وہ فی تو وہ نہیں چارج کر سکتے نا. آپ ان کو بتائیں اسکول لیول سرٹیفکیٹ میں جو ہے فی وہ کلیکٹ کر رہے ہیں یا وہ اپنے ڈیوز بنا رہے ہیں وہ پیریڈ شامل کریں جو ایگزیمپٹڈ ہے تو یہ آپ کو ڈیو صاحب کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، آپ دوبارہ ایک میٹنگ کال کر لیتے ہیں. یہ کوئی نیا ایشو آ رہا ہے سر. میں اسکولس کا نام مینشن نہیں کروں گا لیکن سر ہمارے علاقے کے اندر جتنے اسکولس ہیں میں تمام کا نام لوں گا، تمام کے تمام چارج کر رہے ہیں اور ہر بندہ بڑی مشکل سے کما کے ان کو فیسز لا کے دیتا ہے اس لیے کہ ہمارے بچے کی تربیت ہو سکے اور انہوں نے بزنس کا ایک ذریعہ بنا لیا سر اس چیز کو. جب ہم اسکولوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، آپ اس بات کو بھی تھوڑا سمجھنا. اسکول والوں نے کہا تھی کہ آپ نے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بےروزگار کی ڈسپلن کرنا. اب ٹیچر اسٹاف جتنا بھی ان کے باقی ہیڈز ہیں ان کو انہوں نے پیمنٹ نہیں کرنی تھی تو ایک درمیانی سی راستہ نکالیا تھا. میں نے ہاتھ میں 20% پیمنٹ دیا تھا تو 20% تک اگر وہ کنسیشن نہیں کر رہے تو پھر تو فیس آ جائے گی. نمائندے کے طور پہ ڈیو صاحب ایکشن لیں گے، اس سے اوپر جو آپ کنسیشن مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی کیونکہ وہ چیز ڈیسائڈ ہو گئی ہے کہ ادروائز وہ اپنے بچے فی پے نہیں کریں گے تو وہ اپنے ٹیچروں کو نہیں کریں گے، ٹیچروں کو نہیں کریں گے. وہی والی بات ہے لوگ بہت سارے بےروزگار ہو گئے. ججمنٹ کو بھی تو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے سر، وہ جو امپلیمنٹ ہوگی نا آپ کو اس کو دے دیں، اس کی ریگولیشن کریں ہوگا. 20% کا نوٹیفکیشن جو گورنمنٹ نے کیا اس سے زائد بھی چارج کر رہے ہیں تو وہ ججمنٹ کے بڑے پی ایس آر نے کیا تھا سر، کورٹ نے نہیں کیا تھا، پی ایس آر نے کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ ریٹن لے آئیں نا پھر اس پہ ہم میٹنگ کر لیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے نا، ہم گئے تو نہیں ہے نا، یہاں سے جائیں گے تو 15-20 منٹ کی دوری پہ آپ آئیں گے. دا ایریگریشن ڈپارٹمنٹ په انډر کې راځي. مونږ د دې لپاره سر د کمپلینټس په لوکل گورنمنٹ کې موکړل چې دا ډرین د سر صفا کړی شي. ټي ایم او صاحب له مونږ لاړو،
د دې پی ایس اف چې د طارق صاحب هغې سره زموږ ملاقاتونه وشو خو دوی ټول دا وایي چې لکه زموږ په دایره کار کې په اختیار کې صرف ټریکټر ټرالی یا د بیلچې په ذریعه یا د یونین کونسل په لیول په ذریعه باندې صفایي کیږي سر د هغې 6 فیټ د هغې هایټ دی چې د یو نارمل انسان هایټ دومره وي 6 فیټ او سر هغه بالکل دونه ډک شوی دی او د ټول کلي اوبه چې څونه د میرون راځي سر هغه په هغې ډرین باندې راځي سر د هغې دپاره موږ مستقل کوششونه کوو خو لکه موږ ته اوسه پورې چا خاطرخوا رزلټ د هغې رانه کړي چې دا به څوک صفا کوي اوس 2 ورځې مخکې سر پلیز تاسو که خفه کېږئ نه خپل سوال پوره کړم 2 ورځې مخکې سر موږ په دې باندې یونین کونسل کې په دې باندې بحث وشو چې دا به موږ له څوک صفا کوي نو هغې راته وایي چې دا د اریګریشن ډپارټمنټ ډرین دی نو اتفاقي طور دې اوس خبرې کوو چې تاسو د اریګریشن ډپارټمنټ سره تعلق لرئ افسر جی 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 انشاءالله سر که دام را کلیر کړی مهرباني ومه سر ډیر تکلیف دی علاقې خلکو ته چې کلم باران شي کې دومره اوبر اډه کې شي د خلکو ثانک یو سر ثانک یو سو مچ